لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات اذان محترم سورہ مائدہ کی اس 35ویں آیے شریفہ کے ضمن میں آپ حضرات نے کل کی گفتگو کو اس فرش عزا پر سماعت فرمایا اسی گفتگو کو آج آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایمان کے بعد تقوی اختیار کرنے اور متقی بن جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈ کر قرار دینے کی ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ تک اگر پہنچنا چاہتا ہے تو پھر وہ ان وسیلوں کی بارگاہ میں آئے کہ جن کا رشتہ اللہ سے بقیہ کی بنسبت سب سے زیادہ ہے سب سے محکم ہے اور یہی ہستیاں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں یہ جو ذمہ داری اللہ نے انسانوں کو دی ہے اس ذمہ داری کی بنا پر انسان جب توسل کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تب یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی طور پر اللہ کی بارگاہ تک خود سے پہنچنا ممکن نہیں تھا لیکن جب ان ہستیوں کو درمیان میں قرار دیا تو اب ان ہستیوں کی عظمت ان ہستیوں کی جلالت ان ہستیوں کی عزت کی بنا پر اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور اللہ سے اپنے دل کی بات کہنے کا شرف بھی ملا اور اللہ نے اس کی دعاؤں کو قبول بھی کیا اسی بنا پر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگیوں میں اس توسل کو اختیار کریں
میں نے جیسا کل عرض کیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو ہستیاں قریب ہیں اور جن کو وسیلہ بنایا جائے گا یہ ہستیاں اہل بیت اطہار صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. یہی ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں لے کر جانا ہے، اور اس کی وجہ بھی کل میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ ان کے اللہ سے قریب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جنہیں انسان اللہ سے قریب سمجھتا ہے وہ ہستیاں بھی انہیں ہی اپنا وسیلہ بناتی ہیں. وہ چاہے انبیاء کرام ہوں، چاہے اللہ کے رسول ہوں، چاہے اولیاء عظام ہوں، وہ انہی ہستیوں کو وسیلہ بناتی ہیں. لہذا ہمیں بھی انہی ہستیوں کو وسیلہ قرار دینا ہے. قرآن مجید نے بھی اس سلسلے میں سورہ نساء سارے انسانوں کو حکم دیا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، معصیتیں کی، سرکشیاں انجام دیں، اور اب یہ اے پیغمبر آپ کے پاس آئے تو اب کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور بس نہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے. اب کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک یہ سب اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت نازل کرنے والا پائیں گے. یعنی اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں استغفار کے لیے آ رہا ہے تو پھر معافی مانگنے کے لیے بھی وسیلہ چاہیے ہے. اب آپ سنیں گے، میں جس انتظار میں تھا یہ مجمع تقریباً آ گیا. اب میں اپنی بات کو آپ کے سامنے اطمینان کے ساتھ پیش کر دوں. میں التماس کروں گا کہ آپ حضرات اگر مجلس کے شروع ہونے کے وقت پر ہی آ جایا کریں تو مکمل گفتگو آپ کے ذہن تک پہنچے. درمیان میں آنے میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ پھر ابتدائی گفتگو آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی نتیجہ حاصل کرنے کے موقع پر اصل بات ذہن تک نہیں پہنچ پاتی. لہٰذا ابتدا سے اگر شرکت کریں تو آپ حضرات کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اپنی بات کو پیش کرنا آسان ہو جائے گا. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. یہ جو آیے شریفہ سورہ نساء کی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے. بہت کم ایسے مواقع ہیں کہ جہاں تفسیر کی دنیا میں علماء تفسیر نے اتفاق کیا ہو، مل کر کوئی بات کہی ہو. اس موقع پر سارے مفسرین نے اتفاق رائے کے ساتھ یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ حیات پیغمبر کا ہے، اور اس آیے شریفہ کی شان نزول ایک خاص موقع کی ہے. شان نزول یعنی وہ موقع کہ جس موقع کے اوپر مناسبت سے وہ آیت آ رہی ہے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ ابھی واپس جب شان نزول لفظ استعمال کروں گا اور آپ سے پوچھوں گا تو اس وقت نہ سوچئے گا ہے کیا شان نزول. جس مناسبت سے آیت آ رہی ہے اسے شان نزول کہا جاتا ہے. سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیے شریفہ کا شان نزول ایک صحابی پیغمبر ہے. کیا تھا اس نے؟ سنیں گے آپ. اس صحابی نے گناہ کیا اور اب اس گناہ کی بنا پر خود کو اپنے گھر میں بند کر لیا. یہ لاک ڈاؤن پرانا ہے.
اس نے بھی اپنے کو گھر میں بند کر لیا، باہر ہی نہیں آ رہا ہے۔ البتہ ایک چیز آپ نے اگر غور کیا ہو، کم از کم اتنا تو اتفاق ہو گیا کہ سارے مفسرین کی نگاہ میں ایک صحابی پیغمبر نے گناہ کیا ہے تو یہ تو طے ہو گیا کہ مفسرین مانتے ہیں کہ اصحاب پیغمبر معصوم نہیں تھے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ گناہ کیا اس نے، معصوم نہیں ہے، اور ہمیں پیروی کس کی کرنی ہے؟ معصوم کی کرنی ہے۔ لہذا سب ہو سکتے ہیں لیکن مجموعی طور کے اوپر سارے اصحاب پیغمبر نہیں ہو سکتے۔ گناہ کیا، گھر میں بند ہو گیا، ہوم اریسٹ کر لیا خود اس نے اپنے کو، نہ جا رہا ہے، نہ آ رہا ہے، نہ کسی سے ملاقات کر رہا ہے، نہ کسی کے سامنے کوئی بات پیش کر رہا، کچھ بھی نہیں۔ اچھا ادھر پیغمبر اسلام کو تو خبر ہے کہ ہوا کیا ہے، لیکن اصحاب سے پوچھتے تھے کہ وہ کہاں گیا میرا صحابی، کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔ البتہ رسالت مآب کو پتا ہے، لیکن اصحاب میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے۔ ایک دن بڑی ہمت جمع کر کے، اپنی طاقتوں کو جمع کر کے اپنے گھر سے نکلا کہ آج کچھ بھی ہو جائے رسالت مآب سے ملاقات کروں گا، اور اگر اس طرح سے میں گھر میں بند رہا تو یہ گناہ کے لیے توبہ نہیں ہو پائے گی، نتیجے میں میرے گناہ کا عذاب بھی بڑھتا جائے گا، لہٰذا چل کے پیغمبر اکرم سے التماس کروں میری گناہوں کو معاف کر دیا جائے، نتیجے میں دوبارہ بس میں پیغمبر میں بیٹھ بھی سکوں گا اور ساتھ ہی ساتھ اب میرے گناہ کو معاف بھی کر دیا جائے گا۔ نکلا، یہ بڑی ہمت جٹا کے نکلا ہے، آیا جیسے ہی پیغمبر اکرم کے بیت الشرف کے قریب پہنچا، اچانک بڑے آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا، ڈر کے خوف کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اچانک اب جیسے ہی اس نے رسالت مآب کے محلے میں قدم رکھا، اس نے دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے شہزادے جن کی عمریں جس موقع کے اوپر رسالت مآب اس دنیا سے گئے 7 سال اور 6 سال کی عمریں ہیں ان دو شہزادوں کی، تو یہ واقعہ بہرحال 6 اور 7 سال کی عمر سے پہلے کا ہے، مثلا 4 سال 5 سال کی عمر ہے۔ ان دو شہزادوں کو اب جو اس گنہگار نے دیکھا جلدی سے آگے بڑھا اور ان دونوں شہزادوں کو اپنے دونوں کاندھوں پر بٹھایا اور اب آگے بڑھ رہا ہے۔ ابھی تک قدم ساتھ نہیں دے رہے تھے، ابھی تک چلنے کی ہمت نہیں تھی، ابھی تک طاقت و توانائی ساتھ نہیں تھی، نہ جانے کہاں سے قوت مل گئی، نہ جانے کہاں سے طاقت مل گئی کہ اب بڑے ہی جوش کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور یہ منظر تو آپ نے بھی دیکھا ہے، یہاں سے نجف ایئرپورٹ تک بہت سے لوگوں کے لیے پہنچنا مشکل ہوتا ہے، چل نہیں پا رہے ہیں، ٹھیک سے اٹھ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن نہ جانے کہاں سے طاقت اور توانائی مل جاتی ہے کہ جو ویل چیئر پہ چلنے کی نوبت آ گئی تھی وہ نجف سے کربلا پیدل چلے جا رہے ہیں۔ یہ طاقت آئی یا نہیں آئی؟ آیا۔ ان دو شہزادوں کو اپنے دونوں کاندھوں پہ بٹھائے ہوئے اب جیسے ہی رسالت مآب کے سامنے پہنچا، اب یہاں پہ ذرا سا لفظوں میں اختلاف ہے، میں دونوں لفظیں بیان کیے دیتا ہوں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے فَضَحِكَ الرَّسُولُ، حضور اکرم ہنس پڑے۔ اس کا جو یہ انداز دیکھا تو رسالت مآب کو ہنسی آ گئی، اور بعض میں ہے کہ فَتَبَسَّمَ الرَّسُولُ، رسالت مآب مسکرائے۔ البتہ ہمارے چھٹے امام کی روایت موجود ہے کہ ضحکہ ابتسامہ، حضور اکرم کبھی ہنستے نہیں تھے، کھلکھلا کے آواز کے ساتھ نہیں ہنستے تھے، جب بھی آپ کو ہنسنا ہوتا تھا آپ مسکراتے تھے۔ توجہ فرمائی حضور اکرم کے بارے میں۔ اب یہ دونوں روایتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، ضحک الرسول ابتسم الرسول، دونوں روایتیں ہیں۔ حضور اکرم نے بہرحال ان دونوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اپنی خوشی کا اظہار فرمایا۔ گناہگار کو دیکھ کر چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے یا خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے؟ چہرے کا رنگ بدلنا چاہیے تھا۔ یہاں عالم یہ ہے کہ پیغمبر اکرم ہنس کر مسکرا کر خوش ہو کے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اذهب فانت طلیق، جا تجھے اللہ نے گناہ سے آزاد کر دیا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اب یہاں سے آپ کی پوری توجہ میں چاہوں گا۔ میں نے ابھی شان نزول کا ترجمہ بتایا تھا،
اسی موقع پر جناب جبریل امین اس آیے شریفہ کو لے کر نازل ہوئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ گناہ کرنے کے بعد اگر پیغمبر آپ کے پاس آئیں، یہ بھی استغفار کریں اور پیغمبر بھی ان کے حق میں استغفار فرمائیں، تو اللہ کو یہ تواب اور رحیم پائیں گے. آیت مناسبت سے آتی ہے یا بغیر مناسبت کی؟ شان نزول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو آیت کہہ رہی ہے وہ موقع سے مناسبت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ ہاں یا نہیں؟ ابھی میں نے شان نزول آپ کو سمجھایا تھا. یا تو یہ مانیے کہ آیت یوں ہی آ گئی ہے تو میرا آپ سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس مناسبت سے موقع کو دیکھ کر آیت آئی ہے، تو پھر میرا اب آپ سے سوال یہ ہوگا کہ جتنے کام اس آیت نے بیان کیے ہیں وہ سارے کام یہاں پر ہوئے. آئیے میں واضح کر دوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، پہلی چیز اس نے گناہ کیا. جَاءُوكَ، دوسرا عمل آپ کے پاس آیا. فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تیسرا عمل اس نے استغفار کیا. چوتھا عمل وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول اللہ بھی اس کے لیے استغفار فرمائیں، تب اللہ تواب اور رحیم کہلائے گا. تب اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحمت کو نازل کرنے والا قرار پائے گا. چار میں سے کتنے کام ہوئے، کتنے نہیں ہوئے؟ پہلا کام گناہ اس نے تو کیا ہے. دوسرا کام بس میں پیغمبر میں آیا، حضور اکرم کے سامنے آ کر رکا، یہ بھی صحیح ہے. تیسرا کام خود استغفار کرے، استغفار کیا اس نے. ابھی جو میں نے عرض کیا اس تفسیر میں استغفار کیا اس نے نہیں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ کا رسول بھی اس کے لیے استغفار کرے. حضور اکرم نے استغفار کیا اس کے لیے نہیں. استغفار تو دور کی بات، حضور اکرم نے ہنس کے خوش ہو کے اس سے یہ جملہ فرمایا کہ جا تجھے اللہ نے آزاد کر دیا، تیری گناہ کو معاف کر دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس عمل کو قرآن مجید کی آیت بیان کرے وہ عمل انجام نہ پائے، پھر بھی مناسبت سے آیت نازل ہو جائے؟ یہاں تو اس گناہگار نے توبہ بھی نہیں کی ہے، رسول اللہ نے اس کے لیے استغفار بھی نہیں کیا ہے، پھر یہ اس بندے کی توبہ کو اللہ نے کیوں قبول کر لیا ہے؟ میں ساری امت مسلمہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے مطابق یہ ثابت کرو کہ اس انسان نے بزم پیغمبر میں پہنچ کر استغفار کیا اور رسول اللہ نے بھی استغفار کیا. ساری امت خاموش ہے اس لیے کہ اس نے تو استغفار کیا ہی نہیں ہے، اس نے تو استغفر اللہ کہا کیا ہی نہیں ہے. پھر کیسے اللہ نے اسے معاف کر دیا؟ پھر کیسے اللہ نے اسے بخش دیا؟ اس کا بس ایک جواب ہے. پوری توجہ میں چاہوں گا اپنے اس معزز مجمع کی. اس کا بس ایک جواب ہے کہ استغفار ہمیشہ زبان سے نہیں ہوتا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ہمیشہ استغفار زبان ہی سے نہیں ہوتا ہے کہ انسان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہے تبھی استغفار ہوگا. کبھی کبھی استغفار عمل سے بھی ہوتا ہے. یہاں اس انسان کا عمل بتا رہا ہے کہ اس نے استغفار اپنے عمل سے کیا ہے. وہ عمل کا استغفار کیا ہے؟ اس نے امام حسن اور امام حسین کو اپنے شانوں پر بٹھایا ہے اور ان دو شخصیتوں کی بنا پر اس کا یہ عمل نگاہ پروردگار میں استغفار شمار ہو رہا ہے. مجھے جملہ کہنے دیجئے، کبھی استغفار زبان سے ہوتا ہے، کبھی امام حسن اور امام حسین سے قریب ہو جانے کی بنا پر یہ عمل استغفار شمار ہوتا ہے. اللہ تب بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب انسان امام حسن اور حسین کے پاس آ جاتا ہے.
اب نہ کہیے کہ کیسے زیارت امام حسین گناہوں کو بخشوا دیتی ہے، کیسے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جانے پہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیسے امام حسین کے وسیلے سے بندہ بخش دیا جاتا ہے۔ یہ تو آیت کہہ رہی ہے، اس نے تو صرف شانے پہ بٹھایا تھا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ جب شانے پر بٹھا لینے سے اللہ تواب بن جاتا ہے تو کیا زیارت کرنے والے کو معاف نہیں کر سکتا ہے؟ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ۔ آؤ آؤ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں آؤ۔ سب سے بڑا استغفار یہی ہے کہ انسان اہل بیت اطہار سے قریب ہو جائے، اور اگر واقعاً جنت چاہتا ہے تو صرف لشکر یزید میں رہتے ہوئے توبہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسے اہل بیت اطہار کے قدموں میں آنا ہوگا، امام معصوم سے خود کو وابستہ کرنا ہوگا۔ نام کا حر تو تب بھی تھا جب یزید کے ساتھ تھا، لیکن عملی طور پہ حر تب بنا ہے جب امام حسین نے کہہ دیا کہ تو آزاد ہے۔ اصل آزادی تب ہے کہ جب انسان امام معصوم سے توسل کرتا ہے، اور اسی لیے رسالت مآب نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا وہوا۔ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کے جیسی ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ رشتے کی بنا پر کچھ لوگ جنت میں جائیں گے۔ میں اور زیادہ آپ کو قریب کیے دیتا ہوں، یہی تو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ 4 سال نہیں، اور پیغمبر اسلام کے ساتھ 8 سال نہیں، اور پیغمبر اسلام کے ساتھ 9 سال نہیں، اتنا لمبا وقت گزارا ہے، اب تو ان کی جنت کنفرم ہو جانی چاہیے۔ صرف پیغمبر اکرم کے ساتھ رہنا کافی نہیں ہے، اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہونا بھی ضروری ہے۔ نہیں، میں آپ کے ذہن، البتہ ذرا سا میں اپنے موضوع سے باہر نکل رہا ہوں، لیکن آپ کے ذہنوں کو پہنچائے دیتا ہوں۔ آپ نے یہ روایت سنی ہے کہ جس کے دل میں امیر المؤمن، پوری توجہ سے سنیے گا، بعض لفظیں میں نہیں استعمال کر رہا ہوں لیکن سمجھنا آپ کا کام ہے، جس کے دل میں امیر المؤمنین کی ولایت نہیں ہے وہ جنت کی خوشبو، آگے بولیے، نہیں سن پائے گا۔ یہ آپ نے روایتوں میں پڑھا یا نہیں پڑھا ہے، سنا یا نہیں سنا ہے؟ کوئی پروف ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی پروف؟ میں آپ کو پروف دیے دیتا ہوں۔ اور یہ روایت بڑی معتبر اس اعتبار سے ہے کہ ان کے وہاں معتبر کتاب میں ہے۔ کیا جملہ ہے؟ رسالت مآب کی ایک زوجہ جب دیکھتی تھیں کہ شہزادی دو عالم صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا، اللہم صلی علی محمد، اچھا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ حضرات صلوات بھیج کے آگے سمٹ آئیے، صلوات بھیجیے اور آگے سمٹ آئیے آپ حضرات۔ ادھر والے برادران بھی صلوات بھیجیے اور آگے سمٹ آئیے، آئیے ایک دفعہ اور صلوات بھیجیے، مل جل کے سب بلند آواز سے صلوات بھیجیے گا۔ وہ جب دیکھتی تھیں کہ جناب سیدہ آئیں، اچھا یہ نہ پوچھئے گا کہ وہ کون ہیں، ہاں یہی میڈم ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا تو ممبر سے اترنے کے بعد انہوں نے پوچھا بھی یہ میڈم ہیں کون، تو بھئی اب میڈم اس سے نہ پوچھئے گا۔ وہ جب دیکھتی تھی کہ ادھر جناب سیدہ آئیں، بھئی احترام سے نام لینا چاہیے نا،
ابھی میڈم سے بڑا کوئی لفظ ہو تو بتا دیجئے. وہ یہ جب دیکھتی تھی کہ جناب سیدہ آئیں، حضور اکرم آگے بڑھ کر، غور سے سنیے ایک ایک لفظ کو، روایت کی ہے، حضور اکرم آگے بڑھ کر شہزادی کے جسم اطہر کے پاس اپنی مشام کو، ناک کو لے جاتے تھے اور سونگھنے لگتے تھے خوشبو. انہیں بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ بالکل الگ سا عمل ہے. آج تک کائنات میں کسی باپ کو اپنی بیٹی کو سونگھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دن انہوں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی بیٹی آتی ہے تو آپ آگے بڑھ کے انہیں سونگھتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ جواب سنیں گے. حضور اکرم نے فرمایا کہ تجھے نہیں پتا ہے کہ فاطمہ کون ہے؟ آپ ہی بتا دیجئے کون ہے. کہا جب میں معراج کی بلندیوں پر گیا تھا، اللہ نے مجھے جنت کا ایک سیب دیا تھا، اس سیب کو میں نے کھایا تھا، جس کی بنا پہ نور فاطمہ میرے وجود میں آیا تھا. یہ فاطمہ جنت کے پھل کی بنا پر دنیا میں تشریف لائی ہیں، اور جب میں جنت کی خوشبو کو سونگھنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کو سونگ لیتا ہوں. دیکھیے، آپ اگر عطر لگائے ہیں تو میری ناک کو بھی خوشبو ملے گی، بقیہ لوگوں کو بھی پتا چلے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کچھ عطر لگائے ہیں، بغل والے کو نہ پتا چل پائے. دو ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تو اس بغل والے کی ناک خراب ہے، کچھ ناک میں ڈیفیکٹ ہے کہ نہیں، تبھی خوشبو نہیں سونگ پا رہے ہیں، یا پھر خوشبو ایسی ہے کہ جو کچھ لوگوں کے ناک تک پہنچ نہیں پا رہی ہے. اگر جناب سیدہ کے پاس خوشبو ہے تو جب رسول اللہ سونگ لے رہے ہیں تو پھر ان کو کیوں نہیں پتا چل رہا ہے؟ مجھے وہ روایت پتا چل گئی، علی جس کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا ہے. صلوات بیٹے محمد والے محمد پہ. ہے نہیں توجہ؟ امیر المؤمنین، ان کی محبت کی بنا پر انسان کو جنت کی خوشبو مل سکتی ہے. بڑے تعجب سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں سونگھتے ہیں؟ نہ پوچھتی تو شاید بچی رہتی عزت. اللہ کا انتظام ہے، ولایت ہوگی تو جنت کی خوشبو پتا چلے گی. اور اسی لیے میں جذبات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا وہوا. اور جو اس کشتی اہل بیت پر سوار نہیں ہوا، نہ صرف یہ کہ وہ ڈوب گیا بلکہ وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، ضلالتوں میں چلا گیا. یعنی اگر ہدایت پر باقی رہنا ہے تو کشتی اہل بیت پر سوار ہونا ہے. اور جب کشتی پر آپ سوار ہو گئے تو پھر اب آپ نجات کی طرف رواں دواں ہیں. پھر وہ جو کشتی کے اصول ہیں ان کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے. خود بخود یہ کشتی آپ کو ساحل نجات تک پہنچا دے گی. بس میری بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی. اگلا مرحلہ جو اس سے زیادہ اہم ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو مکمل کر دینا ہے. توسل کی دنیا میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ کس سے مانگا جائے. یہاں سے پوری توجہ سے سنیے گا میری بات. کس سے مانگا جائے؟ اللہ سے ہی مانگا جائے یا اللہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار سے بھی مانگ سکتے ہیں؟ پھر سے میں سمجھا دوں. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ اہل بیت اطہار سے ڈائریکٹ مانگنا یہ شرک ہے. نہیں، شرک نہیں ہے. شرک کب ہوگا؟ شرک تب ہے کہ جب اللہ سے مانگا، مایوس ہو کر اہل بیت اطہار کے پاس آئے کہ اللہ نے تو نہیں دیا ہے، اب آپ ہی دے دیجئے.
یہ شرک ہے. لیکن اگر یہ کہہ کے آئے کہ اے اہل بیت اطہار، اللہ نے آپ کو اس کائنات میں اپنی حجت بنایا ہے، اپنا نمائندہ بنایا ہے، آپ کو واسطہ فیض بنایا ہے، آپ مجھے عطا کر دیجئے، یہ شرک نہیں ہے، عین توحید ہے. اتنا بڑا جملہ میں نے کہا ہے. عین توحید یہی ہے، توحید کی بنیاد یہی ہے. کیوں؟ سنیں گے آپ. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کسی گھر میں دعوت میں گیا. ہمارے یہ سہیل صاحب آپ کے درمیان موجود ہیں، ہمارے حوزے میں ایک زمانے میں ٹیچر رہ چکے ہیں، پرانا رشتہ ہے ہمارا ان سے. قبلہ آئیے ہمارے گھر چلیے. ہم بھی چلے گئے، بھئی بلا رہے ہیں، پرانی دوستی ہے، پرانی ملاقات ہے، چلیں ہم بھی چلیں. گئے. اس بیچارے نے وقت مقررہ پر ہمیں بلایا تھا اور اس دعوت کا انتظام گھنٹوں پہلے سے کیا تھا. بھئی دعوت بر وقت نہیں انتظام ہوتا، پہلے سے 3-4 گھنٹے پہلے سے انہوں نے انتظام کرنا شروع کیا اور ساری چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں. اور اب اس پرانی محبت کا تقاضا ہے کہ ساری غذا، ساری چیزیں، سارے اچھے اچھے کھانے دسترخوان پہ سجے ہوئے ہیں. قبلہ آئیے بیٹھیے، اور قبلہ کو بٹھایا اور اچھے سے انہوں نے کھانا کھلایا. بہترین سے بہترین روٹی، بہترین سے بہترین سالن، بہترین سے بہترین بریانی، ساری اچھی چیزیں حاضر ہیں. اور ابھی دسترخوان سے اٹھے نہیں تھے کہ بہترین قسم کا میٹھا بھی آ گیا. البتہ آپ پہلے کھاتے ہیں، وہ بعد میں کھانے کے لیے میٹھا بھی لا کر دیا گیا اور وہ بھی کھا کے اٹھے تھے. ابھی بیٹھے ہی تھے اوپر صوفے پہ جا کے کہ اچھی آئس کریم بھی لا کر پیش کر دی. اور پھر کچھ ہی دیر اور گزری تھی کہ قبلہ اب آپ کے لیے اچھی سی کافی بھی بنا رہے ہیں. ساری ایک سے ایک چیزیں کھلا دینے کے بعد قبلہ اب تو دیر ہو گئی، اب آپ کہاں جائیں گے؟ میں بات کر لیتا ہوں مختار بھائی سے، آج آپ یہیں رک جائیے. اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، آج رک جاتے ہیں. رک گئے ان کے گھر میں. بہترین کمرہ، جو سب سے اچھا کمرہ تھا، اس کمرے میں لے جا کے اس بندے نے لٹا دیا. اے سی آن کر دیا. گرمی کا زمانہ تھا، انہوں نے 18 کے اوپر قرار دے دیا کہ کمرہ اچھا ٹھنڈا رہے. ڈنلپ کا گدا لگا دیا گیا، اس کے اوپر اچھی سی چادر بھی دے دی کہ قبلہ آپ یہاں پہ آرام کیجئے. جناب لیٹ تو گئے اور اب آرام کرنے کے لیے کچھ ہی دیر بعد، تھکے ہوئے تھے، کھانا بھی کھا چکے تھے، کچھ ہی دیر کے بعد آنکھ لگی تھی کہ ذرا گھنٹہ 2 گھنٹہ گزرا تھا کہ بستر پہ گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ سہیل بادامی صاحب نے سب کچھ پیش کیا تھا، ایک چیز رہ گئی تھی. کوئی متوجہ ہوا کہ بیچ میں کیا رہ گیا تھا؟ کھانے والا جانتا ہے. آپ لوگ میں سے کوئی متوجہ ہوا کہ کیا رہ گیا تھا؟ سب کچھ دیا، لیکن بندہ پروردگار بھول گیا پانی پلانا. اور یہ پانی اگر بدن میں نہ ہو تو سونے نہیں دیتا. بستر پہ رات بھر کروٹ بدلنی ہے، کیا کریں؟ اندر کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں. آپ جانتے ہیں آپ کسی کے گھر میں مہمان ہیں تو اگر پرمیشن نہیں ہے تو آپ اندر کے کمرے میں جا کر نہیں رہ سکتے، پہنچ نہیں سکتے، اجازت ہی نہیں. کیا کریں؟ بیٹھے ہوئے. سوچا سہیل صاحب کے گھر کے بغل ہی میں ہمارے ایک اور مرید رہتے ہیں، ایک اور ملاقاتی رہتے ہیں. وہ بھی ہمیشہ کہتے تھے کہ قبلہ کبھی موقع دیجئے خدمت کا. چلیں، پانی ہی تو مانگنا ہے، چلیں کہ ان سے پانی مانگ لیتے ہیں. گئے ان کے دروازے پہ، رات کے 12:30-1 بجے تھے. ان کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا. خیریت جناب، آپ یہاں کیسے؟ کہو کیا بتائیں، آئے تھے سہیل میاں کے وہاں، آج رکے تھے اور رات میں بستر پہ سو رہے تھے، پیاس لگی اور سوچا کہ آپ سے آ کے پانی پی لیں. بڑا اچھا کھانا کھلایا تھا، بڑی اچھی کافی تھی، بڑی پیاری آئس کریم تھی، ساری چیزیں اچھی تھی، لیکن بیچارہ بھول گیا تھا، پانی نہیں پلایا تھا. میں نے سوچا آپ کے وہاں آ کے پانی پی لیں. وہ دوڑ کے گئے، جلدی سے فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کے لے کے آئے. کہ قبلہ لیجئے پانی پیجئے. پانی دیتے دیتے ایک جملہ کہہ دیا انہوں نے. کہ دیکھا سہیل میاں کو، وہ اتنا سب کچھ اہتمام کر سکتے ہیں لیکن ایک گلاس پانی نہیں پلا سکتے. اس ایک گلاس پانی نے اس اللہ کے بندے کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا ہے یا نہیں؟ کتنی محنت کی تھی اس بندے نے، ایک گلاس پانی نے سب تباہ کر دیا. عزت چلی گئی یا نہیں چلی گئی اس بندے کی؟ ہم نے سوچا کہ نہیں، یہ کام اچھا نہیں ہے. اس بیچارے کی عزت کو بچانے کے لیے، میزبان کی عزت کو بچانے کے لیے
کسی غیر سے مانگنا مناسب نہیں ہے. کیا کیا جائے؟ دیکھیے یہ فیکٹ ہے. اب یہاں سے جب تک میری بات پوری نہ ہو جائے کوئی مجلس کے بیچ سے اٹھ کے نہیں جائے گا. یہ فیکٹ ہے کہ اللہ نے جن نعمتوں کو ہمیں بچپن سے نہیں پیدا ہونے کے پہلے سے دیا ہے وہ نعمتیں کتنی قیمتی ہیں جن کا کوئی حساب نہیں, جن کا کوئی شمار نہیں. ان ساری نعمتوں کو لینے کے بعد اگر ہم 1,00,000 2,00,000 کے مطالبے کے لیے کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جائیں تو اس اللہ کی توہین ہے جس نے اتنی نعمتیں آج تک دی ہیں, بغیر مانگے ہوئے اتنا کچھ دے دیا. ایک چھوٹی سی شے اللہ کی نعمتوں کے مقابل. میں نے خود دیکھا ایک صاحب اپنے بیٹے کو چیف منسٹر بنانے کے لیے اسی مہاراشٹر میں ایک مندر میں ایک مورتی کے سامنے کھڑے ہوئے مسلمان ایک مندر میں مورتی کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کر رہے تھے کہ میرے بیٹے کو چیف منسٹر بنا دیجئے. وہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں, یہ آنکھ, ناک, کان, ان سب کا کوئی حساب ہے؟ کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو اگر تم شمار کرو گے, شکر کرنا تو دور کی, شمار کرنا, کاؤنٹ کرنا نہیں کر سکتے. یہ کاؤنٹ لیس ہیں. تو جب اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو تو پھر چھوٹی موٹی چیزوں کو مانگنے کے لیے غیر اللہ کے پاس جا کے اس اللہ کی توہین نہ کرو جس نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں. اب کیا کریں؟ رات بھر پیاسے بیٹھے, پھر آئیے واپس جلدی سہیل صاحب کے گھر سے نکلیں گے نہیں, پھر واپس چلیے سہیل صاحب کے گھر میں چل کے بیٹھتے ہیں. پیاسے بیٹھے ہیں بستر پہ, رات بھر پیاسے بیٹھے رہیے, نہیں پانی ملے گا, نیند نہیں آئے گی. پڑوسی سے مانگنے جائیں گے, یہ جو اس بیچارے نے دسترخوان پہ اتنی زحمت کی سب بیکار ہو جائے گی. کہا ہم اپنے میزبان کی آبرو بچانے کے لیے کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. بستر پہ بیٹھے ہوئے انتظار ہے, شاید صبح قریب آ جائے, شاید نماز صبح کے موقع کے اوپر جب سہیل میاں اٹھے تو ہم کو پانی مل جائے. اسی انتظار میں تھے, گھڑی کی ٹک ٹک سن رہے تھے. اچھا وہ بھی جب عام حالات ہوتے ہیں تو یہ ٹک ٹک 1 سیکنڈ پہ ہوتی ہے, جب انتظار ہو رہا ہو تو 1 سیکنڈ نہیں 1 منٹ پہ ہو جاتی ہے. مشکل اور وقت بڑھتا جاتا ہے. بیٹھے ہیں بے چینی کے عالم میں. اچانک دیکھا کہ اندر سے سہیل صاحب کے صاحبزادے نکل کے کسی کام سے جا رہے تھے. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا اسی کو کہتے ہیں. جلدی سے گھبرا کے میاں یہاں آئیے. اچھا وہ بھی گھبرا گیا, مولانا کو کیا ہو گیا, جلدی سے دوڑتا ہوا آیا. فرمائے جناب کیا ہو گیا؟ کہ بیٹا بہت پیاس لگی, جلدی سے جاؤ اندر سے پانی لے کے آ جاؤ. گیا وہ, 1 گلاس کے بجائے پورا جگ بھر کے ساتھ میں گلاس لے کے آئے. قبلہ جب بھی پینا ہو آپ پانی پی لیجئے گا, یہیں رکھیے. اور یہ کہے کہ پانی دے کے وہ چلا گیا. بڑا اچھا لگا کہ پانی مل گیا, بڑے سکون کی نیند آئی. صبح میں جب دسترخوان پھر بچھا اور ناشتے کے لیے بیٹھے, سہیل میاں کے سامنے ہم نے اپنی بات پیش کی کہ سہیل صاحب جانتے ہیں رات میں کیا قضیہ پیش آیا؟ کیا ہوا جناب؟ کہا آپ نے تو پانی پلایا نہیں تھا, بھول گئے تھے. رات میں بستر پہ بیدار ہو گیا تھا, بیٹھا ہوا تھا, بے چین تھا, یہ سوچ رہا تھا کہ کس سے پانی مانگنے جاؤں, پڑوسی سے مانگنے چلا جاؤں گا تو آپ کی آبرو چلی جائے گی. اچانک میں نے آپ کے بیٹے کو دیکھا, اس سے پانی مانگ لیا. سہیل صاحب نے کہا کہ قبلہ آپ نے بڑا اچھا کیا, اس لیے کہ وہ تو غیر تھا, اگر اس سے مانگ لیتے تو زندگی بھر میں تو اسے منہ نہ دکھا پاتا کہ میں اپنے قبلہ کی عزت نہیں کر پایا, لیکن آپ نے میرے بیٹے سے مانگا, بڑا اچھا کیا, اس لیے کہ میں نے تو خود اپنے بیٹے سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کبھی قبلہ کو کوئی ضرورت ہو تو تم پورا کر دینا, وہ کوئی چیز مانگے تو تم لے جا کر دے دینا. بس بات سمجھ میں آ گئی, غیر سے مانگنا میزبان کی توہین کا سبب ہوتا ہے, گھر والوں سے مانگنا خود صاحب گھر صاحب بیت کی عزت کا سبب ہوتا ہے. بس مجھے جملہ کہنے دیجئے, یہ کائنات اللہ کے گھر کے جیسی ہے. اب اس کائنات میں اگر کچھ مانگنا ہے تو یا صاحب بیت سے مانگو یا اہل بیت سے مانگ لینا. صلوات بیت محمد والے محمد پہ.
رسول اللہ. تیسرا نعرہ بھی لگا دیجئے, یا علی. اس لیے کہ تین یہ نعرے مل کر ایمان مکمل کرتے ہیں. نہ توحید کا دامن چھوٹنے پائے, نہ رسالت فراموش ہونے پائے, نہ ولایت ترک ہونے پائے. توحید تب تک مفید نہیں ہے جب تک کہ انسان ولایت کے دامن سے وابستہ نہ ہو جائے. اسی لیے جمعے کے دن آپ جملہ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. پروردگار خود کو پہچانوا دے, اگر تجھے نہ پہچان پائے تو تیرے رسول کو نہ پہچان پائیں گے. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. پروردگار پہلے اپنے رسول کو پہچانوا دے, اس لیے کہ اگر تیرے رسول کو نہ پہچانا تو تیری حجت, تیرے نمائندے, تیرے ولی کو نہ پہچان پائیں گے. اللہم عرفنی حجتک فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي. پروردگار اپنی حجت کو پہچانوا دے, اس لیے کہ اگر تیری حجت, تیرے نمائندے کو میں نے نہ پہچانا تو میں دین میں توحید کا اقرار کرنے کے باوجود, رسالت کو مان لینے کے باوجود گمراہ ہو جاؤں گا, بھٹک جاؤں گا, راستے سے ہٹ جاؤں گا. اس کے معنی ہے توحید اور رسالت تب فائدہ پہنچاتی ہے جب ولایت کے ساتھ مانا جائے. صلوات بیٹے محمد والے محمد پہ. یا علی, اہل بیت اطہار سے مانگنا یہ توحید کے مطابق ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ شرک ہے. لیکن اللہ نے جنہیں اس کائنات میں اختیار دیا ہے ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ توحید ہے. یعنی ہم ان اہل بیت اطہار سے جب بھی کچھ مانگتے ہیں انہیں واسطہ فیض مان کر مانگتے ہیں, انہیں اللہ کی نعمتوں کو بندے تک پہنچانے والے ذریعہ کو مانتے ہوئے مانگتے ہیں. ہم انہیں خدا نہیں مانتے, ہم انہیں خدا کے نعمتوں کے پہنچانے والے مانتے ہیں. لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت اطہار سے مانگنا شرک ہے, یہ نہیں ہے. میرا وقت بس اب اتنا بچا ہے کہ میں جلدی سے اپنے واقعے کو مکمل کروں. توسل کی دنیا میں کتنی اہمیت ہے. کل میں نے جس گفتگو کو شروع کیا تھا اور چاہا تھا کہ آج وہی سے اپنی آج کی گفتگو شروع کروں, لیکن میں نے نہیں شروع کی. وجہ کیا ہے سنیں گے آپ. یہ مومنین شروع میں نہیں تھے. کل کی گفتگو پھر میں وعدہ کر رہا ہوں جو کل کیا تھا وہ کل انشاءاللہ مکمل شروع سے پڑھوں گا, لیکن تب یہ ہو پائے گا جب آپ شروع سے حاضر ہوں. اس لیے کہ پوری بحث ایک چین کی طرح سے ہے, بیچ میں سے کوئی ایک چین ٹوٹے گی تو آخر کی بات نہیں سمجھ میں آئے گی. لہٰذا کل جو وقت آپ کہیے اس وقت میں مجلس شروع کروں, لیکن آپ جو وقت دیجئے اس وقت آپ حاضر رہیے. کل انشاءاللہ کوشش کیجئے ٹھیک 8:35 کے آس پاس آپ سب پہنچ جائیے, گفتگو آغاز کر دی جائے. ایک نتیجے تک مجھے کل آپ کو لے کے آنا ہے, وہ نتیجہ اہم ہے. وہ نتیجہ اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ یہ شہادت کی تاریخیں ہم سب کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے بہترین تاریخیں ہیں. ہمیں ان تاریخوں میں کیا کرنا ہے, ہمیں ان تاریخوں میں کس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے, وہ گفتگو انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا. توسلیات کی دنیا میں سب سے بڑا سہارا جناب صدیقہ طاہرہ کا سہارا ہے. اگر ان کی نظر عنایت ہو جائے تو پھر انسان کامیاب ہوتا ہے. شاید آپ حضرات نے عباس چاوش کا نام سنا ہو. میں یہ واقعہ اس مہوا شہر میں جس زمانے میں شاہ نجف کا عشرہ پڑھنے آیا تھا اس وقت میں نے یہ واقعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 6 محرم الحرام کو پڑھا تھا. آج میں تقریباً اس کو بھی آج 5-6 سال ہو رہے ہیں. آج میں اس واقعے کو اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ جناب سید عالمیان کا درجہ اہل بیت اطہار کی نگاہ میں کتنا زیادہ ہے. عباس چاوش ایک ایسا انسان تھا
کہ جو قافلے لے کر جاتا تھا، مشہور انسان تھا۔ ایک زمانے میں کسی گاؤں کے کچھ 30-32 جوانوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم سب سرزمین کربلا، ایران کے تھے سب، تقریباً شیراز کے آس پاس کے گاؤں کے، ہم سب ایران سے پیدل زیارت کرنے کے لیے آقا امام حسین کی بارگاہ میں جائیں گے۔ جس کو یہ شرف مل جائے، کچھ ہوتے ہیں کہ جن کو نجف اشرف سے کربلا 3 دن کے سفر کی توفیق مل جاتی ہے، کچھ ہیں کہ جو مثال کے طور کے اوپر اسی عراق کے بقیہ شہروں سے پیدل چل کے آتے ہیں، کچھ ہیں جو ایران سے پیدل جاتے ہیں۔ اس زمانے میں تو پیدل چلنے کا تصور بہت کم تھا، لیکن ایک جذبہ تھا ان جوانوں کے اندر، ہم جائیں گے زیارت کرنے اور آقا کی بارگاہ میں پیدل چلتے ہوئے جائیں گے۔ اچھا، جو راستے ہوتے ہیں ان پر چلنا تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب انسان خود سے سفر طے کر رہا ہو تو کوئی رہنما ضروری ہے۔ کس کو لے کے جائیں؟ کہ اس کام کو عباس چاوش سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، وہ تو قافلے لے جانے والا انسان ہے، مہارت رکھتا ہے اس میدان کی۔ آئے یہ سب، عباس چاوش سے کہا کہ ہم سب کو زیارت پہ، کہا بسم اللہ جاؤ، کہا نہیں تمہارے ساتھ چلنا ہے۔ عباس چاوش کا جواب سنیں گے؟ عباس چاوش نے کہا نہیں میں تو نہیں جاؤں گا زیارت پہ۔ کیوں؟ تمہیں زیارت کا شوق نہیں ہے؟ بہت شوق ہے، لیکن میں جب آخری دفعہ زیارت کر کے پلٹا تھا تو امام سے میں نے کہا تھا کہ مولا میرا فلاں کام رکا ہوا ہے، وہ ہو جائے گا تو میں آؤں گا زیارت پہ، نہیں ہوا ہے نہیں جاؤں گا۔ دیکھیں امام کس کو ذریعہ بنائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ان جوانوں نے کہا بتاؤ تمہارا کام کیا تھا؟ اس نے کام بتایا، ان سب نے کہا اچھا ٹھیک ہے آتے ہیں تو 4 دن کے بعد گئے، وہ کام پورا کر دیا اور عباس کے پاس آئے واپس، کہا دیکھو تمہارا کام ہو چکا ہے، کہا ہو گیا، کہا ہو گیا۔ امام جب کام پورا کرنا چاہتے ہیں تو کس کو ذریعہ بنائے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ٹھیک ہے میں چلنے میں تیار ہوں، پیدل چلنا ہے، کہا ٹھیک ہے، تقریباً 28 ایک مہینے کا سفر، 28 دن ایک مہینے کا سفر، کہ چلیں گے کوئی مشکل نہیں۔ عباس چاوش نے بھی تیاری کی، ان 32 جوانوں نے بھی تیاری کی، اور یہ سب اپنے اپنے گاؤں علاقے سے نکل کے آئے عباس چاوش کے پاس، اور عباس چاوش نے سفر شروع کیا۔ اس کا ایک خاص انداز تھا ان کا، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا علم لیا اور پھر آگے آگے یہ چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے یہ 32 جوان۔ وہ جو ایک ایران کا بڑا مشہور نوحہ ہے کہ ہر کے دارت حوث کرب و بلا بسم اللہ، یہ عباس چاوش کا ہے۔ یہ ابھی دوبارہ اس کو ایرانیوں نے اس کو شروع کیا، بڑا دردناک، اس کے بڑے عجیب جملے ہیں۔ یہ عباس چاوش اس زمانے میں پڑھتے تھے، انہی کا نوحہ ہی تھا۔ عباس چاوش پڑھتے ہوئے چلے کہ ہر کے دارت حوث کرب و بلا بسم اللہ، جس کے دل میں کربلا کا شوق ہے وہ آئے، بسم اللہ چلے ہمارے ساتھ۔ راستے بھر رونا گریا کرنا، مناجات کرنا، امام حسین کی زیارت پڑھنا، مجلسیں پڑھنا، سینہ زنی کرنا، جوانوں کا عجیب حال تھا۔ پڑھنا ہی آگے، یہ سب امام حسین کے حرم کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ اچھا ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ رات میں آرام کرتے تھے، دوپہر میں سفر کرتے تھے، مغرب کی نماز پڑھ کے جہاں موقع ملتا تھا رک جاتے تھے۔ عباس چاوش نے کہا دیکھو مغرب کا وقت آ گیا ہے، اب بس یہیں رکنا ہے، کہا ٹھیک ہے رک جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی انتظام، عباس چاوش یہ جو ٹور آپریٹر ہوتے ہیں اس میں ان کی بڑی مہارت ہوتی ہے، اور یہ ایکسپیرینس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کب رکنا ہے کب نہیں رکنا ہے، یہ بہت قیمتی ہوتا ہے، یہ بہت جلدی انسان کو نہیں ملتا ہے۔ اتنے قافلے لے گئے تھے عباس چاوش کی، اب پوری طرح ان کو پتا تھا کہ کب رکنا ہے ان جوانوں کو لے کے، کب بڑھنا ہے، کہا مغرب کا وقت آ گیا، نماز پڑھو، تھوڑا بہت جو کچھ کھانا تمہارے پاس ہے کھاؤ، سو جاؤ۔ سب کھا پی کے سو گئے۔ نصف شب سب کو اٹھایا عباس چاوش نے، خیریت کیا ہو گیا؟ ابھی تو آدھی رات ہے۔ کہ وہ روشنی دیکھ رہے ہو؟ کہا روشنی تو کیسی روشنی ہے، پتا ہے؟ کہا نہیں پتا تو نہیں ہے۔ کہ یہ امام حسین کا حرم ہے۔ کہا اتنے قریب آ گئے ہیں؟ کہاں بالکل بس قریب آ چکے ہیں۔ میں نے اسی لیے تم لوگوں کو موقع دیا تھا کہ آرام کرو، تاکہ اب نصف شب میں اٹھ کر جب تم سب چل پڑو گے، آج شب جمعہ ہے، نماز صبح سے پہلے اگر ہم لوگ چل پڑیں گے تو نماز صبح سے پہلے ہم امام حسین کے حرم میں پہنچ جائیں گے۔ اگر ہم لوگ صبح سے چل رہے تھے، آرام نہ کرتے ہو جاتے تو ظاہر ہے کہ تھکے ہوئے ہوتے، لیکن اب جائیں گے
تو پوری طرح سے آمادگی کے ساتھ جائیں گے. چلو سارے جوان تیار کیا ہے امام حسین کے حرم میں جا کے شب جمعہ گزاریں گے, صحرا میں رہنے میں کیا فائدہ ہے. نکل پڑے. اب تو انداز ہی الگ ہے, رو رہے ہیں, فریاد کر رہے ہیں کہ مولا شب جمعہ آپ کے پاس آنے کی توفیق مل گئی, سعادت مل گئی, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی. آئے, ایک عجیب حال تھا, حرم میں داخل ہوئے, ماتم کرتے ہوئے آئے امام حسین کی زری کے پاس. نماز صبح سے بھی کچھ ہی وقت باقی تھا. ان سب نے عباس چاوش سے کہا کہ دیکھو راستے بھر تم نے نوحہ پڑھا ہے, لیکن وہ نوحہ پڑھتے تھے جو ہم کہتے تھے. پھر امام کی زری کے پاس تم سب, ہم سب ماتم کریں گے, تم نوحہ پڑھو, لیکن وہ نوحہ نہیں جو ہم یا تم چاہیں. ڈائری کھولو, جس کو بستہ کہتے ہیں, ڈائری کھولو, جو نوحہ پہلا تمہارا سامنے آ جائے اسی نوحے کو پڑھنا. اللہ کا انتظام. اب جو ڈائری کھولی تو پہلا ہی نوحہ جناب علی اکبر کی شان کا تھا. شب جمعہ سرکار سید الشہداء کا حرم مطہر جناب علی اکبر کا نوحہ, ماتم کرنے والے جوان, ایسا لگ رہا تھا کہ پورا امام حسین لرز رہا ہے, ہر طرف سے گریے کی آوازیں آ رہی تھیں. نوحہ پڑھا, اس کے بعد وہیں پہ ان سب نے نماز شب پڑھی, نماز صبح پڑھی. یہ سب آئے, مسافر خانہ تلاش کر کے مسافر خانے میں رکے, رات کی تھکن تھی, یہ سب سو گئے. سنیں گے آپ, اچانک عباس چاوش کے حجرے کا کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. عباس اٹھے گھبرا کے, کون؟ کہ دروازہ کھولو. دروازہ کھولا, دیکھا ایک عام شخص کھڑا ہے. کون, خیریت؟ کہ عباس چاوش تمہارا نام ہے. کہاں, کیا بات ہے؟ کہ جلدی جلدی اپنے ساتھیوں کو تیار کرو, اس لیے کہ خود امام حسین تم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. عباس چاوش لرزنے لگے. میرا آقا, انہوں نے کیوں زحمت کی, ہم آنے کے لیے تیار ہیں. کیا نہیں امام حسین نے فرمایا ہے کہ تم سب زیارت کے سفر سے آئے ہو, تم تھکے ہو, حسین خود تم سے ملنے کے لیے. امام حسین تشریف لائے, سارے جوان اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتے ہیں. امام نے فرمایا نہیں, تم بیٹھے رہو, تمہارے پیروں میں زخم آ گئے ہیں, تمہارے پیروں سے خون برس رہا ہے, حسین نہیں چاہتا ہے کہ تم اور مزید زحمت کرو. یہ کہہ کے امام حسین بیٹھ گئے. سنو گے عزاداروں, امام حسین نے گفتگو شروع کی. کہتے ہیں عباس چاوش, تمہیں پتا ہے کہ میں تم سے کیوں ملنے آیا ہوں؟ نہیں آقا, ہمیں تو نہیں پتا ہے کہ آپ نے یہ شرف کیوں دیا ہے. فرماتے عباس, میں 3 وجہوں سے تم سے ملنے کے لیے تمہارے ساتھیوں سے ملنے آیا ہوں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تم سب مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو, اتنے دور علاقے سے آئے ہو, لہٰذا میں بھی تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. آقا دوسری وجہ کیا ہے؟ سنو عزاداروں, ان خادموں کو معمولی نہ سمجھنا, ان خدمت گزاروں کو عام نہ سمجھنا. مولا فرماتے تمہارے وطن میں فلاں امام بارگاہ ہے, اس امام بارگاہ کے خادم تک میرا سلام پہنچا دینا. میں اس کی خدمتوں کو دیکھتا ہوں, وہ کس خلوص کے ساتھ میرے امام بارگاہ کی خدمت کرتا ہے, میرے عزاداروں کی خدمت کرتا ہے, میرے نوحے پڑھنے والوں کی خدمت کرتا ہے. عزاداروں, ہر عزادار اپنی جگہ کے اوپر اہمیت رکھتا ہے. کسی کو چھوٹا نہ سمجھنا, کسی کو کمتر نہ سمجھنا. یہ کہنے کے بعد امام حسین کہتے ہیں, اے عباس, تیسری وجہ بھی سن لو. میں تم سے اس لیے آیا ہوں ملنے کے لیے تاکہ یہ بات کہہ سکوں کہ جب کبھی شب جمعہ میرے حرم میں آنا, علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا. مولا کون سی خطا ہو گئی؟ مولا کیا وجہ ہے کہ علی اکبر کے نوحے کے لیے آپ منع فرما رہے ہیں؟ سن سکو گے عزاداروں, امام حسین فرماتے ہیں, ارے شب جمعہ جب آتی ہے, میری ماں زہرا کربلا میں آ جاتی ہے. جیسے ہی تم نے علی اکبر کا نوحہ پڑھا, میری ماں سیدہ
زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی. اے عباس، میری ماں علی اکبر کے مصائب نہ تو سن پاتی ہے نہ برداشت ہوتا ہے. آزادارو، سیدہ کو علی اکبر سے اتنی محبت ہے، سیدہ علی اکبر کے مصائب نہیں سن سکتی ہے، سیدہ علی اکبر کے مصائب کے اوپر بے ہوش ہو جاتی ہے. نہ جانے کتنے ایسے نوجوان یہاں بیٹھے ہوں گے کہ جنہیں علی اکبر سے محبت ہے. اگر علی اکبر سے محبت ہے تو اس جناب سیدہ کے فرش پہ بیٹھ کر علی اکبر کا واسطہ دیجئے. جناب سیدہ کی بارگاہ سے آپ خالی ہاتھ واپس نہیں جانے والے. سیدہ آپ کو عطا کریں گی. کتنے خوش نصیب ہیں آپ جو زہرا کی مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں، جو زہرا کے فرش میں آ کے بیٹھے ہیں. لیکن ہاں آزادارو، بقیہ مجلسوں میں سیدہ رومال لے کے آتی ہے تاکہ ان کے بیٹے پہ ماتم کرنے والے ان کے آنسوؤں کو جمع کر لیں. لیکن ہاں یہ فرش وہ ہے جس پہ سیدہ کی اولاد، سیدہ کے بیٹے آتے ہیں. میری ماں کا ماتم ہو رہا ہے، میری ماں کے لیے فرش عزا بچھی ہے. عزادارو سنو گے سیدہ کا عالم کیا ہے. خود بہار الانوار میں وہ روایت موجود ہے، ظالم نے خود بیان کیا ہے کہ میں نے بنت رسول پہ کیسے ظلم ڈھایا تھا. سن سکو گے، شام کے حاکم کو اس نے خط لکھا تھا، اس میں اس نے تفصیل سے لکھا ہے کہ میں قنفس کو بھیج چکا تھا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد میں بھی زہرا کے دروازے پہ آیا، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا. سن سکو گے عزادارو، کہتا ہے کہ میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دینی شروع کی کہ علی کو گھر سے نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دیں گے. سنو گے عزادارو، کہتا ہے کہ علی دروازے پہ آتے اس سے پہلے رسول کی بیٹی دروازے پہ آ گئی. کیا اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں حسن و حسین رسول کے بیٹے موجود ہیں؟ جواب دیتا ہے کہ انکانا، اگرچہ یہ دو شہزادے ہوں پھر بھی ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. کہتا ہے کہ میں یہ کہتے کہتے جناب سیدہ کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا. میں چاہتا تھا کہ اندر داخل ہو جاؤں، اچانک میں نے دیکھا کہ سیدہ کے دو ہاتھ، عبا میں لپٹے ہوئے دو ہاتھ سیدہ نے دروازے پہ رکھے تاکہ دروازہ بند کرے. سن سکو گے عزادارو، اگر یہ مقتل میں نہ لفظیں ہوتی، اگر یہ خود ظالم نے نہ کہا ہوتا، میں کبھی نہ پڑھتا. میرے اندر ہمت بیان کرنے کی بھی نہیں ہے. لیکن سنو عزادارو، کہتا ہے اب جو سیدہ کے دو ہاتھ دروازے پر آئے میں نے تازیانہ نکالا، اور اب جو تازیانہ دروازے پہ مارا وہ تازیانہ زہرا کے ہاتھ پہ لگا. جناب سیدہ زخمی ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا کے آواز دیتی ہے، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی مدینے میں اکیلی ہو گئی. اور یہ کہتے کہتے زہرا نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا. میں نے لکڑیوں کو جمع کیا، لکڑیوں میں آگ لگائی، اب جو دروازے میں جلنا شروع کیا. عزادارو بس مجلس مکمل ہو گئی. جب بھی یاد آ جائے گریہ کر لیجئے گا. جناب سیدہ کے گھر کا دروازہ جل رہا تھا. کہتا ہے کہ اب جو لکڑیوں میں آگ لگی دروازہ کمزور ہو گیا. میں نے اپنے پیر سے دروازے پہ زور ڈالا، دروازہ اکھڑ کے گرا. اب جو دروازہ گرا سیدہ زمین پر، دروازہ سیدہ پر. بس یہاں تک کہ جملے اس ظالم کے ہیں. جملہ سن سکو گے عزادارو، سیدہ کے گھر میں داخل ہونے کا یہی ایک راستہ تھا. اب جو دشمنوں نے سیدہ کے گھر میں داخل ہونا شروع کیا، اسی دروازے پر دشمنوں کے پیر پڑ رہے ہیں. زمین مدینہ پر سیدہ ہے، دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. آواز دیتی ہے، یا فضة خذینی لقد
قد سقطت ما فی احشائی، اے فضہ ذرا زہرا کو سنبھالو، زہرا کا محسن قتل ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق الزهرة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے، ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کو آقا کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہم سب کو جناب سیدہ کی عزاداروں میں قرار فرما۔ پروردگار جناب سیدہ پہ ظلم ڈھانے والے جتنے بھی شقی ہیں پروردگار ان سب پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما۔ پروردگار سرکار ولی عصر کے رکاب میں دشمنان سیدہ سے انتقام لینے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو جناب سیدہ کی شفاعت حاصل کرنے والوں میں قرار فرما۔ پروردگار ہمارے اور ہماری نسلوں کے دلوں میں جناب سیدہ کی ولایت اور محبت قرار فرما۔ ان کے دشمنوں کی نفرت بھی ہمارے سینوں میں جائے گزین فرما۔ پروردگار جو مؤمنین بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ جن مؤمنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔